تمہیں محبت ہوتی ہے تو اس کی سرمگی آنکھوں سے ہوتی ہے، تمہیں محبت ہوتی ہے تو اس کے چمکتے ہوئے گالوں سے ہوتی ہے. اور میں کہتا ہوں محبت ہو تو ایسی ہونا، کبھی کسی کو ایسی محبت کا اظہار ہونا چاہیے کہ مجھے محبت فقط اس لیے ہوگی یہ تہجد پڑھا کرتی ہے، مجھے محبت اس لیے ہوگی یہ نماز کی بڑی پابند ہے، مجھے محبت اس لیے ہوگی یہ بڑی عاشق رسول ہے، مجھے محبت اس لیے ہوگی یہ بڑی اللہ کی بندی ہے. جناب پھر کیا تمہیں یہ سنتا ہوں یہ اس کی بندی ہے، یہ اس کی بندی ہے، تم اس سے محبت کرو جو اللہ کی بندی ہے. پھر سمجھ آتی ہے جائز ہے ناجائز کب ہے. جناب ہر وہ کام جائز ہے جس کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے. طریقہ کار جائز ہوں تو سارے کام جائز ہیں، طریقہ کار ناجائز ہوں تو طریقہ جناب علی ناجائز، طریقہ کار کبھی کبھار جائز کو بھی ناجائز کر دیتا ہے. غلط طریقے سے ہونے والے کام کا انجام بھی غلط ہوا کرتا ہے. اور پھر لوگ ایسے معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں کہ پھر خرگوش کی طرح آنکھیں بند کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. ایسا نہیں ہے، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جناب حمام میں سارے ننگے، بولے کون بولے کون. یاد رکھنا کہ قرآن کریم، قرآن رشید، فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آئین بنا دیا. اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیوی شریک حیات نیک ہو تو تمہیں نیک بننا پڑے گا. تم چاہتے ہو وہ باحیا ہو تو تمہیں باحیا بننا پڑے گا. تم چاہتے ہو وہ با غیرت ہو، اس میں غیرت ہو تو تمہیں بھی غیرت مند بننا پڑے گا. تم چاہتے ہو وہ ایماندار ہو تمہیں ایماندار بننا پڑے گا، کیونکہ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے. فاحشہ کے لیے فاحشہ، جو فواحش ہوتے ہیں جو فحاشی پھیلاتے ہیں ان کے لیے ایسی ہی عورتیں. ایمان والوں کے لیے ایمان والیاں ہیں، بدکاروں کے لیے بدکار ہیں. ساری زندگی گزاری ہو بدکاری پر اور ڈھونڈنے نکلے ہو نیکوکار، ساری زندگی گزار دی ہو بے ایمانی پر اور ڈھونڈے ایماندار، نہیں ملے گا. اور پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ تم نے اپنی زندگی اس لائن پر گزاری ہے، اس خطوط پر گزاری ہے کہ جہاں نہ تم شرمندہ تنہائی میں ہوئے ہو، نہ تم شرمندہ کسی محفل میں ہوئے ہو، اور نہ پھر یوم آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے تمہیں کوئی یہ بات ڈراتی ہے کہ میرا ایسا کوئی عمل سامنے آنے والا ہے. تو بس یقین رکھنا انکوائری کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جو شریک حیات پیدا کی نا پھر تمہاری دعاؤں کا ثمرہ ملا. اور وہ دعا کون سی تھی؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ وہ انتظام کر دے گا کہ تمہیں تقوی کی ضرورت نہیں ہے. پھر جب ایسی ازواج تمہارے نکاح میں آئیں گی عالی جناب تو پھر جانتے ہیں اولادیں کون پیدا ہوا کریں گی؟ پھر بابا فرید جیسی اولاد ہوں گی، بایزید بستانی جیسی اولادیں پیدا ہوں گی، پھر خواجہ المعروف خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی اولادیں پیدا ہوا کریں گی. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی مفکر کا قول بیان کرتے ہیں، کسی انگریز کی بات کرتے ہیں، انگریز کہتا ہے کہ تم مجھے بہترین عورت دو میں تمہیں بہترین معاشرہ دوں گا. علی جناب حضرت امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور سلطنت پر بیٹھا کرتے، اور رات کی تاریکی میں جب نکلے تو دیکھا ایک گھر میں مکالمہ چل رہا ہے. ایک بیٹی ماں سے کہہ رہی ہے، ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے، ماں کہتی بیٹی دودھ کم ہے پانی ملا لو. بیٹی کہتی ہے امیر المومنین نے منع کیا ہے ملاوٹ کرنے سے. ماں کہتی ہے امیر المومنین کہاں دیکھا ہے؟ بیٹی کہتی ہے امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، رب العالمین تو دیکھ رہا ہے. اگلے دن خلیفۃ الرسول حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی جناب اپنے صاحبزادے کا نکاح کا پیغام اس بچی کے لیے بھیجا، اور کیا کہہ کر بھیجا؟ ایسی ایماندار خاتون ہوگی تو انشاءاللہ اولادیں بھی بڑی ایماندار باحیا پیدا ہوگی.